ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ شہر کے ذمہ دار کہلائے جانے والے لوگ، کریم آف دا سوسائٹی، آج یہاں جمع ہے اور ایک بہت اہم اور ضروری عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ صاحب ایمان کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک مومن جو واقعی مومن ہو، صاحب ایمان ہو، اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، حالات کو پرکھتا ہے اور آنے والے خطرات کو بھانپ لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص انعام ودیعت کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے جس کو عام لوگ نہیں دیکھنے پاتے، نہیں محسوس کرنے پاتے۔ ہر صاحب ایمان کے اندر اس فراست کا ہونا ضروری ہے۔ ملک کے کیا حالات ہیں، ملک کس رخ پر جا رہا ہے اور آئندہ آنے والے خطرات اور اندیشے کیا ہیں، ان کو محسوس کرنا ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر علماء کو، ہمارے اہل اللہ کو، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مؤمنانہ فراست کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آگے کون سے خطرات آنے والے ہیں اور ملک کس رخ پر جانے والا ہے۔ اور حالات اتنے واضح ہیں، روزمرہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ملک جس تیزی کے ساتھ تبدیلی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر کیے بغیر بھی اگر آدمی تھوڑا سا سوچے گا، تھوڑا سا غور کرے گا، تو وہ یہ اندازہ لگا سکے گا کہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے اور حالات میں کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 2014 سے پہلے کا ہندوستان اور 2014 کے بعد کا ہندوستان، اس میں بڑی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ فرقہ پرست عناصر جو 2014 سے اس ملک کے اقتدار پر قابض ہوئے، وہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ملک کو ایک دوسرے ہی رخ پر لے جا رہے ہیں۔ شاید وہ چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ملک تقسیم ہوا اور ملک کی تقسیم ہونے کے ساتھ ہی دلوں کے اندر بھی تقسیم واقع ہو گئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ تقسیم کا بھی ایک سانحہ پیش آیا، لیکن وہ تقسیم صرف جغرافیائی تقسیم نہیں تھی، بلکہ وہ تقسیم دلوں کی بھی تقسیم تھی۔ اور اس کے بعد سے مسلسل حالات ایسے رہے کہ یہاں کی اکثریت یہاں کی اقلیت سے بڑی حد تک کے بیزار رہے، اور ان حالات میں ہمارے اکابر علماء نے مختلف انداز سے منصوبہ بندی کی، اپنے دین، ایمان اور شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے زبردست منصوبہ بندی کی گئی۔ ادارے وجود میں آئے، تحریکیں وجود میں آئی، تنظیمیں وجود میں آئی، اور ان سبوں نے الحمدللہ کام کیا، جس کے نتیجے میں آج ملک کے آزادی کے وقت کے جو حالات تھے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہیں، اور ان کو استحکام نصیب ہوا اس پوری مدت کے اندر۔
لیکن وہ تقسیم ملک کا جو سانحہ پیش آیا تھا، اس نے جو زخم پیدا کیا تھا وہ زخم برابر تازہ رہا اور رستہ رہا، اور فرقہ پرست عناصر کو یہ چیز کبھی گوارا نہیں ہوئی، اور ان کو یہ احساس رہا کہ اس ملک کے اندر ہماری بالادستی قائم رہنی چاہیے، اور پھر ان کا اپنا منصوبہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ اب آج ملک جو ہے وہ اپنی جمہوری شناخت کو، اپنے سیکولرزم کو، اور یہاں کے جو دستوری آزادی تھی ان سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہندو راشٹر بننے کی طرف ملک تیزی سے بڑھا۔ ایسے میں مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طرح ہم اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ اور بقا کے لیے اقدامات کر سکیں۔ اس کے لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست دانشور اور مفکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل پر ایک کام کھولا تھا۔ یوں تو 1950 کی دہائی سے ہی انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب اس ملک کے اندر مسلمان جو اقلیت میں آ چکے ہیں اور برادران وطن کی تعداد اکثریت میں ہے، تو ہم برادران وطن کو نظر انداز کر کے، نگلیکٹ کر کے اس ملک کے اندر اب عافیت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم کو جو بھی منصوبہ بندی کرنی ہے، جو بھی کرنی ہے، ہم کو یہ سمجھ کر چلنا ہوگا کہ یہ 80-85% برادران وطن بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو نگلیکٹ کر کے ہم عافیت کے ساتھ اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اور پھر ملک جس تیزی کے ساتھ اخلاقی زوال کی طرف جا رہا تھا، اس سے بھی حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا تھا کہ ملک کی سیاسی قیادت اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ملک کی اخلاقی قیادت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اخلاقی اقدار کا جس طرح سے زوال ہوتا جا رہا ہے اور انسانیت گویا کہ مر رہی ہے، اور ہمدردی، خیرخواہی، محبت، اخوت، بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں ملک کے لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے میں اخلاقیات کے اس میدان میں مسلمانوں کو اتر کر اخلاقی خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 1974 ہی سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقائے کار کے ذریعے پیام انسانیت کی اس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر مسلمان اپنے برادران وطن کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے والا ایک ایسا رشتہ قائم کرے کہ جس میں بے لوث اور بے غرض محبت کے ذریعے اور بے لوث خدمت کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتا جا سکے۔ نفرت اور عداوت کے جو بیج بو دیے گئے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بدگمانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اس کو مندمل کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس ملک کے اندر امن و امان کی ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ جس میں مسلمان یکسوئی کے ساتھ پھر اپنے سارے دینی کام انجام دے سکیں۔ ورنہ اگر اس ملک کے اندر امن و امان کی، اخوت اور بھائی چارے کی ایک پرامن فضا قائم نہیں رہے گی تو ہم اپنے دیگر دینی و شرعی کاموں کو بھی انجام نہیں دے سکیں گے۔ یہ احساس حضرت مولانا کے دل کے اندر غالب آیا، اور انہوں نے تحریک پیام انسانیت کی بنیاد ڈالی، اور 1974 ہی سے الحمدللہ برادران وطن کو مخاطب کرنے کی اور ان کی ذہن سازی کرنے کی، ان کے دلوں سے بدگمانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہ تحریک اپنے ابتدائی مرحلے میں پہلے کانفرنسوں اور جلسوں کی شکل میں اور ڈائلاگس کی شکل میں جاری و ساری رہی، اور ملک کے بڑے بڑے شہروں کے اندر
اس کے جلسے ہوئے، کانفرنسیں ہوئے، جس میں بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی شریک ہوتے رہے اور مذہبی لوگ بھی شریک ہوتے رہے، اور بڑی حد تک کہ اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ جہاں اس طرح پیام انسانیت کے پروگرام ہوا کرتے تھے وہاں فضا نارمل ہو جایا کرتی تھی، امن و امان کی ایک فضا قائم ہوتی تھی، اور اس میں پھر مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے سکون اور عافیت میسر آتی اور وہ اپنے کاموں کو یکسوئی کے ساتھ انجام دیتے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ تحریک آگے بڑھتی رہی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کے زمانے میں پھر اس تحریک کے اندر کچھ پریکٹیکل کام اور فیلڈ ورک کا آغاز کیا گیا، اس لیے کہ جب پیام انسانیت کی اس تحریک کے ذریعے اخوت و محبت، بھائی چارہ، اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی کی باتیں کہی جاتی رہیں تو وہ اس بات کی متقاضی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے پھر عملی کام بھی آنا چاہیے۔ پیام انسانیت اگر ایک دعویٰ ہے تو پھر عملی کاموں اور فیلڈ ورک کے ذریعے سے اس کی ایک دلیل بھی سامنے آنا چاہیے۔ اسلام دین رحمت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور مسلمان ساری انسانیت کی نفع اور خیر خواہی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں۔ یہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے جس کو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں، تو وہ برادران وطن کے سامنے کھل کر سامنے آنا چاہیے، اور اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اسلام دین رحمت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو آپ کی امت بھی ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے۔ یہ چیز عملی طور پر سامنے آنا چاہیے، اس کے لیے مختلف انداز کے فیلڈ ورک ترتیب دیے گئے۔ الحمدللہ پھر تقریباً 2000 کے اس زمانے سے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پھر یہ فیلڈ ورک ترتیب دیے گئے، اس میں مختلف انداز سے کام شروع کیے گئے، ہر وہ کام خدمت خلق کا جس کے ذریعے